نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یوں بھی عبادت ہوتی ہے ہم یوں ہی عبادت کرتے ہیں، یوں بھی عبادت ہوتی ہے ہم یوں ہی عبادت کرتے ہیں، اسلام کے گلشن کی ہم جان دے کر حفاظت کرتے ہیں. ماشاءاللہ. جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں، مرنے کا ہمیں کوئی فکر نہیں، جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں، مرنے کا ہمیں کوئی فکر نہیں، وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں. سبحان اللہ. سامعین محترم، جب میری نگاہ تاریخ کے اوراق پڑتی ہے تو مجھے ہر طرف ہر جگہ شہداء کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے، اور تاریخ اوراق شہداء کے خون سے رنگین اور لبریز نظر آتے ہیں. آئے صحابہ کے شوق شہادت کو دیکھنے کے سے پہلے صحابہ کے سردار اور رہبر کو دیکھتے ہیں. امام الانبیاء، امام المرسلین، سرتاج المرسلین کی تمنا کیا ہے؟ میرے مدنی آقا تڑپ کر فرماتے ہیں لو وددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. سامعین محترم، صحابہ میں شوق شہادت کی تڑپ تھی. شوق شہادت کی تڑپ نہ ہوتی تو اگر شوق شہادت کی تڑپ نہ ہوتی تو یہ دین آج ہمیں یہاں پر پہنچتا نہیں. شوق شہادت اور جذبہ یہ تھا ان کا کہ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتی تو بدر میں 14 صحابہ شہید نہ ہوتے. اگر صحابہ کی شوق شہادت نہ ہوتی تو احد میں 70 صحابہ شہید نہ ہوتے. اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتی تو خندق میں 6 صحابہ شہید نہ ہوتی. اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو صدیق اکبر کے دور خلافت میں 28,000 صحابہ شہید نہ ہوتے. اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو صدیق اکبر کے دور خلافت میں 28,000 صحابہ اپنی جانوں کے نذرانہ پیش نہ کرتے. فاروق اعظم کے دور میں 14,000 صحابہ شہید نہ ہوتے. عثمان غنی کے دور میں 16,000 صحابہ شہید نہ ہوتے. ارے میں تو کہتا ہوں اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو گھروں میں بیٹھ جاتے اپنے بیوی بچوں میں بیٹھ جاتے. ارے کس کو اپنے گھر کے نرم بستر پر سونا پسند نہیں؟ لیکن سن لو، جب میرے نبی کے یاروں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو انہیں گھروں میں بیٹھنا پسند نہیں آیا، بلکہ میدان کارساز میں تلوار کے سائے میں چلنا پسند آیا. ارے یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے نبی کی خاطر، اپنے نبی کی آبرو کی خاطر، نبی کی خاطر، اللہ کے دین کی عظمت کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کے پورے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، اپنی اولاد کو یتیم کر دیا، گھروں سے بے گھر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرا دیا. ماشاءاللہ. میرے غیور مسلمانوں، میرے غیور دوستوں، میرے غیور اساتذہ، جذب شہادت کو دیکھنا ہے تو حرام بن ملحان کو دیکھے. جب دشمن کی تیران کے سینے میں پیوست ہوتی ہے تو جام شہادت نوش فرماتے وقت کہتے ہیں فرت رب الکعبۃ، فرت رب الکعبۃ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. شاعر کہتا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصور مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے. ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے. یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ہمارے ساتھ چلے. ماشاءاللہ. ایک نظم کے کچھ اشعار میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہے بسیرے،
مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہے بسیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے۔ یہ خون بے کسوں کا جائے گا رائے گانا، ہم دیکھے یا نہیں دیکھے گا یہ زمانہ۔ اٹھے گی کوئی چنگاری، آئے گی ان کی باری، قدرت کا فیصلہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ ماشاءاللہ۔